السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کرنے سے روکا تھا لوگوں کو، تمتع نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو حضرت علی نے ان کی بات کو جو ہے نا ریجیکٹ کیا تھا اور حج تمتع کیا تھا، بعد میں ان کے اپنے بیٹے نے بھی کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ یہ حج اور عمرہ اکٹھا کر کے چلے آتے ہیں اور پھر پورا سال خانہ کعبہ ویران پڑا رہتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ آج سے 1350 سال پہلے خانہ کعبہ کی کیا تصویر ذہن میں بنتی ہے، جبکہ آج سے 100 سال پہلے کچے فرش اور بیابان، بندہ نہ بندے کی ذات۔ یقین کر لیں کہ میں آج سے کوئی 15 سال پہلے اپنے والدین کے ساتھ خانہ کعبہ میں گیا تھا، یہ اب کی بات ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد یہ ماحول تھا خانہ کعبہ کا کہ پورے خانہ کعبہ میں جو ہے نا کئی دفعہ حجر اسود کو کوئی بوسہ دینے والا ہوتا ہی نہیں تھا۔ میرے والدین ضعیف تھے، حالانکہ وہ بھی میں اکیلے ان کو چھوڑ دیا، وہ خود سے طواف کر رہے تھے اور ہر طواف پر ایک بوسہ کیا تھا انہوں نے۔ ایک بوڑھے والدین ہوں اور وہ خود سے ہر طواف پر ایک بوسہ کریں تو اس کا مطلب ہے رش نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی رش ہے ہی نہیں۔ بعض کا تو ایسے ہوتا تھا خانہ کعبہ کا وہ حجر اسود اکیلا پڑا ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس طرف۔ تو اور جو ہے نا مٹی اڑ رہی ہوتی تھی فرش کے اوپر، کیونکہ خانہ کعبہ کی کچھ تعمیر کر رہے تھے، حج عمرہ ویسے بند تھا اور ان دنوں میں بہت کم حاجی رہ رہے تھے۔ یہ 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اب آپ چلے جائیں 100-200 سال پیچھے تو کچے فرش ہوتے تھے، اور آپ 1300 سال پیچھے چلے جائیں خانہ کعبہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی کئی دن بندے ہی رہتے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے 3-4 بندے ہوتے ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر نے دیکھا ہے خانہ کعبہ کی رونق ہی ختم ہو گئی، یہ تو ویران پڑا رہتا ہے۔ تو چلو ان کو ہم کہتے ہیں ایک اجتہاد کیا کہ حج کرو اور حج کر کے آ جاؤ واپس، عمرہ نہ کرو، پھر دوبارہ سے عمرہ کرنے جاؤ تاکہ اس کی رونقیں بحال رہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح اگر کیا تو پھر اہل تشیعوں کو کیا اس میں نظر آتا ہے کہ وہ حضرت عمر کے پیچھے پڑ گئے کہ دیکھو جی حضرت عمر کو صحابی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایسا اجتہاد کیا بوقت ضرورت، اس کے بعد اس کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت علی نے بہتر اجتہاد کیا، انہوں نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کو مائل کریں کہ وہ خانہ کعبہ میں جایا کریں، اس کو جو ہے نا آباد رکھیں۔ تو حضرت علی کا یہ طریقہ کار تھا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ان کو پابند کرو کہ پہلے وہ سخت تھے حضرت عمر، انہوں نے کہا پہلے حج کر کے واپس آ جاؤ، پھر دوبارہ ایک سفر کر کے عمرہ کرو، اس لیے وہ حج تمتع کرنے سے منع کرتے تھے۔ لیکن آج پوری امت نے حضرت عمر کی اس بات کو تو نہیں تسلیم کیا، وہ آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے، کیونکہ آج تو حج تمتع کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج تو اتنا رش ہو جاتا ہے کہ ہر سال ریکارڈ حاجی آتے ہیں، تو بلکہ جو وہاں پر مقامی ہوتے ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے کہ آپ حج نہ کرو، بلکہ جو بندہ ایک دفعہ عمرہ کر لے، حج کر لے 5 سال کے لیے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ جائے تاکہ دوسروں کو موقع ملے۔ تو اب کے معاملات اور ہیں، جس طرح اب اتنی زیادہ پبلک ہو گئی تو آج لوگوں کو ایک قانون بنانا پڑا۔ آپ مجھے بتائیں کیا قرآن میں، نبی کے فرمان میں یا اسلام میں یا شریعت میں کیا یہ قانون ہے کہ ایک بندہ حج یا عمرہ کر لے اس کو دوبارہ جانے نہ دیا جائے؟ بالکل نہیں ہے۔ لیکن آج یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، قرآن اور شریعت کے خلاف یہ قانون اس امت نے بنایا نا، اور سعودی عربیہ کے حجاج نے بھی یہ قانون بنایا کہ جو ایک دفعہ حج کر لے تو پھر اس کو 5 سال کے لیے حج نہ کرنے دیا جائے، یا حج کے دنوں میں صرف جو ہے نا حجاج جن کو پرمیشن ملی ہے وہ آ کے حج کرے، مقامی لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ تو یہ روکنا شریعت میں ہے، بالکل شریعت میں کسی کو روکنا نہیں ہے، لیکن وقت ایسا آ گیا کہ روکنا ضرورت بن گیا کہ ان کو حج پر نہ جانے دیا جائے، عمرے پر بھی نہ جانے دیا جائے، ان کی چیکنگ کی جائے، ان کو واپس بھیجا جائے، تاکہ وہاں پر عوام بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح بہت زیادہ عوام ہونے پر آج سعودی حکومت نے، محکمہ اوقاف کے علماء نے بیٹھ کر یہ قانون اور اصول بنا لیا کہ لوگوں کو حج سے روکا جائے، ان کو لمیٹڈ کیا جائے، 1 سال میں یا 5 سال میں ایک دفعہ حج کیا جائے، پھر ان کو دوبارہ انتظار کروایا جائے۔ جب یہ قانون بنایا تو کوئی اس کے اوپر نہیں بولتا یہ بھی تو شریعت میں نہیں ہے، یہ بھی تو قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان وہاں پر جا ہی نہیں رہے تھے، بالکل سنسان پڑا ہوتا تھا خانہ کعبہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ جب بھی کوئی حج کرنے جائے تمتع نہ کرے، وہ قران کرے یا حج مفرد کرے، پھر دوبارہ سے عمرے کا احرام باندھے اور پھر جا کر عمرہ کرے، خانہ کعبہ کی رونقوں کو بحال کرے۔ جس طرح آج بہت زیادہ عوام ہو گئی تو انہوں نے عوام کے اوپر ایک قانون بنا کر ان کو جو ہے نا خانہ کعبہ جانے سے روک دیا، اس طرح عوام بہت کم ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا کہ بار بار جاؤ اور دو طریقے سے جو ہے نا جو ہے نا ایک عمرہ کرو، ایک حج کے اوپر دو طریقے سے جا کے احرام باندھو۔ تو یہ ایک وقت کے طور پر اشتہار تھا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں یہ قانون بنا رہا ہوں۔